کہ تمہارا اعتکاف اس وقت اپنی گردنیں کٹوانے میں ہے، پھر کہوں گا تمہاری 27ویں کی رات اس وقت جابروں سے لڑ جانے میں ہے، پھر اعتکاف سڑکوں پر ہوں گے، پھر اعتکاف انقلاب کی شکل میں ہوں گے، پھر 27ویں کی رات بھی وہی ہوگی، پھر اعتکاف بھی وہی ہوگا، سب کچھ جنگ میدان جنگ میں ہوگا، پھر بدر و احد ہوگی۔ مگر اس وقت جب اس کام میں وہ کام ابھی کرنے کا وقت نہیں اور یہ کالا کام کرنا نہیں، آپ کو بلا کے بٹھا دیا ہو اعتکاف کریں۔ ہم دونوں اعتکاف جانتے ہیں، لیکن کبھی آپ کو ذرا گرمی نہیں نہ دلاتے تو سمجھتے ہیں کہ شاید ٹھنڈک پڑ گئی ہے، ٹھنڈک نہیں ہے، یہاں تو بامبر مچے ہوئے ہیں مگر ابھی اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ آپ کی طرح بے صبرے نہیں ہے، بس بے صبر نہیں ہے صرف۔ اگر ہم بھی بے صبر ہو جائیں تو پھر ماجرا کیا بنے، پھر کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ سسٹم کا حصہ بن کے نہیں، اس سسٹم سے نکل کر اس سسٹم کے خلاف بغاوت کرنی ہوگی، اور انشاءاللہ قوت نافذہ کا حصول ہوگا۔ وہ پھر الٹیمیٹلی جب ایسی قوت ڈیولپ ہو جاتی ہے تو وہ قوت خود ایک سسٹم نیا بناتی ہے اور اس سسٹم میں اندر داخل ہو جاتی ہے۔ داخل سسٹم ہی ہوں گے، ہم سسٹم میں ہی داخل ہوں گے، مگر اس وقت وہ یہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ دوسرا سسٹم بنایا جائے گا۔ دوسرا سوال تھا وہ کہ الیکشن میں ناکامی کے بعد آپ نے کبھی نتیجہ خیزی کی ضمانت کا ذکر نہیں کیا، کیا آپ نے اس فلسفے سے رجوع کر لیا ہے؟ ہرگز رجوع نہیں کیا، اس فلسفے میں میرا یقین اور ایمان ہے۔ ابھی بھی میں نے نتیجہ خیزی کی بات کی ہے، ابھی آدھا منٹ پہلے جو جملے بولے ہیں وہ بھی نتیجہ خیزی کے ہیں، وہ قائم ہے، مگر اس میں زیادہ تفصیلی تذکرے بعض اوقات اس لیے نہیں ہوتے کہ کارکن ایسے نادان ہیں کہ اس پر تھوڑا سا زور اگر زیادہ ساتھ ساتھ آ جائے تو وہ سالوں میں تعین کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ شاید یہ نتیجہ خیزی اگلے سال دسمبر تک ہونے والی ہے۔ وہ پھر کیلکولیشنیں شروع کر دیتے ہیں، پہلے 2000 کی بات سمجھا کے مصیبت آج تک گلے سے نہیں اتری سمجھ لیا کہ الہام آ گیا کوئی 2000 کا، وہ کل پھر سمجھایا ان کو، کل اچھی طرح سمجھ آ گیا کہ نہیں کہ وہ 2000 تب تھا اگر الیکشن جاری رہتے، بس قصہ ختم، الیکشن چھوڑ دیے 2000 بھی ختم۔ اب جب اللہ کو منظور ہوگا آئے گا، مگر آئے گا انشاءاللہ آئے گا۔ اللہ کو منظور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب سالوں کا تعین چھوڑ اس چکر میں نہ پڑیں، کوشش کریں کہ جلد از جلد آئے اور ہماری زندگیوں میں آئے، اور انشاءاللہ آ کے رہے گا، انقلاب ہمارا مقدر ہے اور اس جد و جہد کا نتیجہ پیدا ہوگا۔ الا ان حزب اللہ هم الغالبون، انشاءاللہ غلبہ اہل حق کو حاصل ہو کر رہے گا۔ اب زور اس پر دیتا ہوں کہ اہل حق بنو، اہل حق بنو تاکہ وہ نتیجہ ملے۔ اس دوسری بات پہ زیادہ زور دیتے رہنے کا نقصان ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے عمل میں درستگی نہیں کرتے اور اس کا یقین رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ سمجھتے ہیں کہ کرامت سے انقلاب آ جائے گا۔ اہل حق نہیں بنتے، اہل حق ہونے کے تقاضے پورے نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، اور چونکہ نتیجہ خیزی کا یقین دے دیا ہے اب وہ انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں کہ یقین تو دے دیا لہٰذا اب ہو ہی جانا ہے تو کیا ضرورت ہے، ہم ذرا کپڑا ہی بیچ لیں اتنی دیر میں، ہم اس دیر میں کوئی سودا سوتر ہی لے لیں، کاروبار ہی کر لیں، نفع ہی کما لیں، آرام ہی کر لیں، چلو ہو تو جانا ہی ہے۔ قاضی صاحب نے یقیناً کہہ دیا نتیجہ خیزی، وہ سمجھتے ہیں کہ کرامتاً انقلاب آ جائے گا۔ اس وہم سے اور غلط خیالی سے نجات دلانے کے لیے اب زور اس کے پہلے حصے پر زیادہ دیتا ہوں کہ اہل حق بنو، جن کے لیے وعدہ ہے انقلاب کا اور غلبہ دین حق کا اور کامیابی کا۔ عمل درست کرو، محنت کرو، اس پر ایمان ہے۔ تیسرا سوال کل ہی ختم ہو گیا کہ ورکرز کی فکری بنیادیں متزلزل ہیں اور بے یقینی کا شکار ہیں، یقین کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ یہ اور پچھلے 2 سوال ملا کر مفصل جواب کل ہو گیا تھا، اور یہ بات طے پا گئی کہ یہ سوال کرنے والے کا وہم ہے اور خیال باطل ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ورکروں کی فکری بنیادیں نہ متزلزل ہیں نہ وہ بے یقینی کا شکار ہیں۔ سوال کرنے والے اکا دکا جو شخص ہیں وہ سمجھیں کہ ان کی اپنی پریشانی ہے، اللہ پاک ان کے اپنے یقین کو بحال فرما دے، بس ورکروں کا پرابلم نہیں ہے۔ چوتھا سوال ہے متبادل نظام کا۔ سوال ہے ہم نظام بدلنا چاہتے ہیں،
پڑھا لکھا طبقہ سوال کرتا ہے کہ موجودہ نظام کے متبادل آپ کے پاس کون سا نظام ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب دیتا ہوں۔ ایک سوال پینڈنگ رکھتا ہوں، وہ آخر پہ دوں گا ایک جواب۔ 3-4 جواب پہلے دینے ہیں، وہ سادہ جواب ہیں جلدی سمجھ میں آنے والے، اور باقی بنیادی جواب اینڈ پر دوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ پڑھا لکھا طبقہ صرف ہم سے ہی سوال کرتا ہے کہ نظام کیا ہے، نواز شریف سے سوال نہیں کرتا ہے، مسلم لیگ سے سوال نہیں کرتا ہے؟ بولیے، مسلم لیگ نے آج کے دن تک کوئی متبادل نظام دیا ہے؟ بولیے، یا ان کے پاس کوئی ہے؟ یا ایک صفحہ بھی کسی نظام کا پرنٹڈ ہے ان کے پاس؟ ہر الیکشن میں وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نظام بدلیں گے اور اقتصادی اصلاحات لائیں گے اور ملک کی اقتصادی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے۔ صوبہ سرحد میں کسی نے پوچھ لیا جلسے میں کہ تم جو کہتے ہو کہ اقتصادی صورتحال ہم بہتر کر دیں گے اور بدلنے کے لیے ہم انقلاب لائیں گے، اقتصادی انقلاب، بتاؤ اس کا نظام کیا ہے تمہارے پاس؟ جواب تھا کہ مجھے ووٹ دو، اقتدار میں لے آؤ، باقی سب کچھ میں کر لوں گا۔ وہ پڑھا لکھا طبقہ وہاں وفات پا جاتا ہے، وہاں سوال نہیں کرتا۔ میری بات آپ کی سمجھ آئی ہے؟ یعنی میرا جواب یہ ہے، ایک کہ مسلم لیگ کے پاس کوئی متبادل نظام ہے، وہ پڑھے لکھے اس وقت کہاں جاتے ہیں؟ وہ صرف آپ ہی کا دروازہ کھٹکھٹا کے پوچھنے آتے ہیں جی ذرا نظام دینا۔ یہ ذہنی مرض ہے، اس سے نجات پا جائیں۔ یہ کم ہمتی بزدلی ہے، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا ہے، یہ ڈپریشن ہے، نکلے اس سے۔ نمبر 2، وہ پڑھا لکھا طبقہ بے نظیر صاحبہ سے سوال نہیں کرتا جا کے، پیپلز پارٹی سے، جو معاشی انقلاب اور غریبوں کا مقدر کرنے بدلنے والی جماعت ہے۔ 40 سال میں بھٹو نے کوئی جو بھی ٹوٹا پھوٹا ایک نظام، ایک تصور دیا تھا، وہ گیا، وہ چھوڑ گئے۔ اب 20 سال گزر گئے اس بات کو بے نظیر صاحبہ کی جب سے قیادت آئی اور پیپلز پارٹی کے پاس آج کے دن تک کوئی نظام ہے؟ کوئی نظام چھاپا اس نے؟ بولیے، کوئی پرنٹ کیا؟ وہ پڑھا لکھا طبقہ وہاں تشریف نہیں لے جاتا ان سے پوچھنے کے لیے؟ ہاں، یہ اچھا جواب ہے۔ نظام تو ان کے باہر سے آ جاتے ہیں، ان کے نظام اب IMF بنا کے ان کو دے دیتا ہے۔ ان سے نہیں جا کے پڑھا لکھا طبقہ پوچھتا۔ یہ سوال کرنے والوں کو میں سوال کرنے والے سے مخاطب نہیں ہوں بیٹے، جس نے کیا اس کو جواب دے رہا ہوں تاکہ جس سے اس نے پوچھا اس کو اس زبان میں بات کرے۔ ہمیشہ ایک اصول یاد رکھیں، اور یہ میرا زندگی کا اصول ہے، کبھی سوال سے مروب نہ ہو۔ یاد رکھ لیں اس بات کو، کبھی سوال سے مرعوب نہ ہو۔ میں آپ کی تربیت کر رہا ہوں اس بات کو، اور سوال کو اپنے اوپر طاری نہ کریں۔ جتنا کوئی بڑا سے بڑا مشکل سوال کرے اس کو شربت سمجھا کریں، بڑی خندہ پیشانی سے لیں اور تحمل کے ساتھ غور کر کے جواب دیں۔ سوال اور اعتراض کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ میں کمزوری ہے۔ کسی نے سوال کر دیا، کسی نے اعتراض کر دیا، سوال اور اعتراض ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ آپ کے اندر کمزوری ہے۔ اس کی خرابی ہو سکتی ہے ذہن کی، اس کی فرسٹریشن ہو سکتی ہے، وہ آپ کے اعصاب کو ناپنا تولنا چاہتا ہے۔ یہ سوال کوئی مجھ سے کر کے دیکھے، آپ سے کیوں کرتے ہیں؟ جو کرے انہیں آئیں، چلیں بھئی، آپ کو قائد کے پاس لے جاتے ہیں، نظام تو انہوں نے دینا ہے، ان سے پوچھیے۔ ابھی مجھ سے ہو گیا نا، میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ وہ سوال کرنے والے کو لاڑکانہ نظر نہیں آتا۔ وہاں جائے، پیپلز پارٹی سے پوچھیں، آپ نے متبادل نظام معاشی انقلاب کا، غریبوں کا مقدر بدلنے کا کہاں ہے آپ کے پاس؟ اور وہ تو تیسری بار اقتدار میں آنے کی ایفرٹ کر رہے ہیں، 2 بار حکومتیں 2 بار کر چکے ہیں، اب تیسری بار آنے کی کوشش میں ہیں۔ انہوں نے تو اس دوران بڑا کام کر لیا ہوگا، وہ کام کہاں ہے ان کا؟ 2 آ گئے نا، اب آگے آئیے۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ نہیں جی وہ بڑا سنجیدہ طبقہ ہے پڑھا لکھا، وہ نہ مسلم لیگ سے جا کے پوچھتا ہے اور نہ پیپلز پارٹی سے پوچھتا ہے، اگر بڑا ہی سنجیدہ طبقہ ہے تو پکڑ کے ٹانگے پہ بٹھا کے منصورہ لے جائیں اسے، کہیں جماعت اسلامی سے بھی پوچھو تمہارا متبادل نظام کہاں ہے۔ اتنا ہی سنجیدہ ہے تو وہ پڑھا لکھا طبقہ وہاں جا کے نہیں پوچھتا، ان کو صرف منہاج القرآن اور ہمارا دروازہ نظر آتا ہے۔ میرا جواب ان باتوں پہ ختم نہیں ہوگا، میں اگلے جواب پر بھی آؤں گا، میں اب آپ کو راستے میں لے کے پھر رہا ہوں۔ منصورہ لے جائیں،
انہیں کہیں وہاں سے جا کے پوچھیں. یہ آسانی سے اس طریقے سے بات سمجھ آئی. یہ طریقہ قیومیہ ہے, مفتی عبدالقیوم خان صاحب والا طریقہ ہے یہ. وہ اسی طرح کے جواب دیتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ایسے طریقے سے بات عمر بھر یاد رہتی ہے. کیا اب یہ زندگی بھر اس سوال کا جواب آپ زندگی بھر بھولیں گے؟ نہیں, اور راسخ بھی رہے گی بات. تو جماعت اسلامی سے پوچھیں, 50 سال ہو گئے, آج بھی ان کے منشور دستور چھپے ہوئے ہیں, کوئی متبادل نظام وہ بھی دے دیں. دعویٰ تو ہر کوئی کر لیتا ہے. ایک پریکٹیکل, ورکیبل, امپلیمنٹیبل, انفورسیبل سسٹم ان کے پاس کیا ہے؟ ہر سال الیکشن میں حصہ لیتے ہیں. کہاں ہے ان کا نظام؟ MQM کراچی میں حصہ لیتی ہے کہ غریب سماجی سٹرکچر بدلیں گے. کہاں ہے متبادل نظام کی؟ سارے پاکستان کی جماعتیں جو الیکشن میں کھڑی ہوئی ہیں, ابھی عمران خان تشریف لائے ہیں الیکشن میں, ان سے پوچھنے جا کے کہاں نظام ہے؟ اخبار 100 بار بتا چکا ہے کہ اس کے پاس نظام کوئی, کسی کے پاس نظام کوئی نہیں. کیا؟ اور اگلی بات بتاؤں, نظام نہیں اور نظام دینے کی صلاحیت بھی نہیں. نظام دینے کی صلاحیت بھی نہیں. اب ایک بات ضمناً اس جملے سے جوڑ کھاتی ہے, وہ بات وہ میں کہہ دوں, اور وہ اللہ کی تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں. کیا تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں؟ نہ نظام ان کے پاس ہے نہ صلاحیت ہے. میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں, میری بات کو پکڑ لیں میری بات کو. اللہ کی توفیق قائم رہے. میں ہاتھ جوڑ کے اللہ کے حضور التجا کرتا ہوں اس کی توفیق. حضور علیہ السلام کے نالین پاک کا صدقہ قائم رہے. یہ بات اپنے ورکروں کے اطمینان قلب اور ایقان کے لیے کہتا ہوں. ان کے پاس نہ نظام کسی جماعت کے پاس ہے نہ دینے کی صلاحیت ہے. مگر ایک بات بتاتا ہوں, ان ساری جماعتوں کے سربراہوں کو پکڑ لیں, مجھے بھی اس صف میں کھڑا کر دیں. ان ساری جماعتوں کے سربراہوں کو پکڑ لیں. جتنی جماعتیں میں نے گنی اور جو بقایا رہ گئی, ساری جماعتوں کے دینی, سیاسی, مذہبی, سیکولر, چھوٹی بڑی کے سربراہوں کو پکڑ لیں. ان کے ساتھ ایک اسسٹنٹ نہ بیٹھائیں, صرف کاغذ اور قلم دے دیں, 1 مہینے کی مہلت دے دیں. مجھے بھی اس صف میں بٹھا لیں اور دیکھیں کہ مہینے کے بعد پوری ریاست کا مکمل نظام بنا کے کون باہر نکلتا ہے. اگر آپ کا یہ خادم بغیر کسی دوسرے شخص کی معاونت کے مہینہ ختم ہونے سے پہلے پورا نظام ریاست کا بنا کے باہر نہ نکلے تو تلوار سے سر قلم کر دینا. اور ان جماعتوں کے سربراہوں کے نتیجے بھی دیکھ لینا, ان جماعتوں کے سربراہوں کے قلم کاغذ بھی دیکھ لینا کہ کتنا نظام بنا کے لاتے ہیں, کتنا نظام بنا کے لاتے ہیں. یہ میں خدا کے گھر میں قسم کھا کے آپ کو بات کی, ہمیں اس میں کوئی تشویش نہیں ہے. جب ضرورت ہوگی, جس نظام کی ضرورت ہوگی, وقت آئے گا. دنوں کا معاملہ ہے, سب کچھ یہاں محفوظ ہے. جب چیلنج کیا تھا سودی نظام کے حوالے سے پچھلی حکومت نے کہ بغیر سود کے ورکنگ سسٹم, تھیوری نہیں, ورکنگ سسٹم دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا کہ جس سے بینک چل سکے. بتائیے مشرق سے مغرب تک پورے کا پاکستان میں کوئی بولا تھا؟ کسی نے 2 صفحے اور 8 صفحے کا کتابچہ بھی دیا تھا ورکنگ سسٹم پر؟ اس سرزمین پاکستان پر آقا کے غلاموں میں سے کس جماعت کو اور کس تحریک کو توفیق ہوئی تھی اور کس مرکز کو توفیق ہوئی تھی کہ حضور کے دین کی نوکری کریں اور اس چیلنج کا جواب دیتے ہوئے ورکنگ سسٹم لے کے میدان میں آ جائیں؟ کس نے پیش کیا تھا؟ ہم نے پیش کیا تھا, مشن نے پیش کیا تھا, منہاج القرآن نے پیش کیا تھا. میں آپ کو 2 الگ ذاتیں نہیں ہیں, ایک ہی چیز ہے. میں نے دیا تو آپ نہیں دیا نا, وہ آپ نہیں دیا, تحریک منہاج القرآن نے دیا تھا. اور آج کے دن تک اس کو علمی بنیادوں پر کوئی رد کر سکا؟ کسی نے کہہ دیا ہو کہ یہ ورکیبل نہیں ہے؟ چیلنج کیا کسی نے؟ اور یہ چیلنج کیا تھا کہ نہیں کہ ٹی وی کا چینل کھول دیں 3 گھنٹے, جتنے ماہرین سود کے چاہے بلا کے ڈیبیٹ کروا لیں؟ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ اگر اس بات میں صداقت اور وزن نہیں تھا تو یہ کام کر دیتے, ٹی وی پہ بٹھا دیتے, ایک ہی نشست میں سارا قصہ تمام ہو جاتا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا.
تو جب نظام دینے کا وقت آتا ہے ہم نے دیا ہے اور ہم دیں گے. یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ایسی ضرورت بھی نہیں ہے کہ کوئی سارا کا سارا نظام بدلنا ہے. جو چلنے والے نظاموں میں جزوی تبدیلیاں درکار ہوتی ہیں. ہر چیز کفر کے نظام کی نہیں ہے. یہاں الیکشنئرنگ سسٹم بدلنا ہے, پولیٹیکل سسٹم میں تبدیلیاں لانی ہیں. مثلا عدالتی نظام آپ چاہتے ہیں کہ ہم نے اٹھا کے کوئی سمندر میں نہیں پھینک دینا کہ نیا نظام لانا ہے, تھوڑی تبدیلیاں درکار ہیں. وہ کیا کیا ہیں وہ سب ذہن میں ہوتی ہیں. معاشی اور اقتصادی طور پہ چند چیزیں درکار ہوتی ہیں, وہ ذہن میں لکھی ہوئی بھی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. تو یہ کام 1 مہینے سے زیادہ کا نہیں ہے. اب یہ ان کی باتیں ہیں کہ جو ٹیمیں بیٹھیں اور نظریاتی کونسل بیٹھیں. اب تمہاری اپنی صلاحیت اور تمہارا سرمایہ ہم کیا کریں کہ تم اگر 100 آدمی بٹھاؤ اور 10 سال وہ لگے رہے اور تمہارا نظام نہ بنے تو وہ تمہارا کام ہے. ہم تو 1 مہینے میں بتاتے ہیں کہ 1 مہینے میں سارا ہو سکتا ہے. اس کی مثال اس طرح ہے, یہ آپ کے سامنے گراؤنڈ ہے جو LDA کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا. اس کی 4 دیواری جو بنائی تھی جنگلے کے ساتھ, خیر ابھی کام مکمل نہ ہوا تھا. جتنا ہو گیا تھا ہمارے لوگوں کے 2.5-3 لاکھ روپے کے قریب خرچ آئے تھے. صرف کتنے؟ حاجی الیاس صاحب بتا رہے تھے مجھے اور حاجی سلیم صاحب کو 2.5-3 لاکھ کے لگ بھگ خرچ آیا تھا ساری 4 دیواری کا, جتنی بنی تھی. ابھی تھوڑا سا اور زیادہ آتا, یعنی مکمل نہیں ہوا تھا کام. اس کے بعد اندر کام کرتے تو 10-15-20 لاکھ اس کو مکمل مینٹین کرنے اور شاندار گراؤنڈ ڈیولپ کرنے میں شاید اور لگ جاتا. تو اگر مکمل کام کرنا ہوتا تو شاید ہم 20 سے 25 لاکھ کے اندر مکمل کام کر دیتے. اب میں نے سنا ہے, اللہ بہتر جانے, یہ روایت ہے مجھ تک پہنچی ہے. آپ نے بتائی تھی؟ کس نے بتایا؟ حاجی الیاس صاحب نے بتایا. یہ روایت ان کی ہے, میں انہی کی گردن پہ ہی ڈالتا ہوں. اور وہ ویسے یوں ہی سنی سنائی افواہ کی بات کرنے والے آدمی نہیں ہیں. وہ متعلقہ جو ڈائریکٹر جنرل ہے متعلقہ دفتر سے معلومات لے کر آئے تھے. انہوں نے بتایا کہ اب اسی سارے کام کے 4 دیواری جو بنی ہے, بن رہی ہے, اور اندر 1.5 کروڑ روپے کا ٹھیکہ ہوا ہے. 50 لاکھ روپے کے 3 ٹھیکے ہوئے. ہم نے جو 2.5-3 لاکھ میں کر لیا تھا اور 1.5-2 لاکھ اور لگ جاتے, 5 لاکھ میں جو مکمل ہو جاتا, وہ 50 لاکھ کا ٹھیکہ ہوا ہے. بھئی یہ نظام اسی طرح ہی بنتے ہیں. جو کام 2.5 لاکھ میں ہونے والا ہوتا ہے وہ 50 لاکھ میں ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو نظام یا جو کام 1 مہینے میں کرنے والا ہوتا ہے اس پر 10 سال 20 سال لگتے ہیں اور کروڑوں روپے کے پروجیکٹ تیار ہوتے ہیں. پیسے کھائے جاتے ہیں, حرام خوری کا نظام ہے اور کچھ نہیں. جب یہ انقلاب آیا ادھر جہاد افغانستان کے نتیجے میں, تو پریزیڈنٹ تھے صبغت اللہ مجددی. یہ کچھ احباب جو ساتھ میرے گئے تھے وہ گواہ بیٹھے ہیں, ساتھ جانے والے پشاور سے جو گئے تھے وہ گواہ بیٹھے ہیں. ان کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں پروفیسر صبغت اللہ مجددی اور ان کی کیبنٹ تھی. ان کو جا کے میں نے آفر کی تھی اپنے ڈیلیگیٹ کے ساتھ کہ چونکہ جہاد آپ جیتے ہیں, کامیاب ہوا اور انقلاب آیا ہے, اگر آپ کو پوری کی پوری اسٹیٹ کے لیے اسلامک سسٹم چاہیے تو میری خدمات حاضر ہیں, 1 مہینے میں آپ کو بنا کے دے دیتا ہوں. میں خود ان کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں ان کو دعوت دے کے آیا تھا. اب اگر وہ کہہ دیتے کہ بنا دیں تو کیا نہ بنا دیتا, ملک چھوڑ کے بھاگ جاتا. اب جینا نہیں تھا, یا زبان سے دعوت دی تھی. آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں, یوں ہی نہیں کوئی کہہ دے اچھا جی بنا دیں. اچھا جی بنانے کا وقت آئے گا تو پھر جب مرضی آئے گی ریٹرن دیں گے. اس وقت اگر اس امر کا جائزہ لینا ہو تو میں نے بات کہہ دی, سارے سربراہ بھی نظام اگر بنانے بیٹھے تو آپ کو بنا کے دے دیتے. لیکن جو بات کرنے والی ہے وہ یہ, 90 کے الیکشن میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے ضروری مختلف نظاموں کے بنیادی خاکے دیے تھے, اپنے منشوروں میں چھاپے تھے. اس وقت ہم نے خاکے دے دیے تھے. 90 کے الیکشن میں بھی ہم نے دیے تھے, اور خالی کسی اور جماعت نے اکا دکا کوئی ہلکا پھلکا دیا ہوگا. سب سے زیادہ ایلیبوریٹ مزدوروں کے لیے, مزدور اور مزارعین کے لیے, خواتین کے لیے, نوجوانوں کے لیے, ملازمین کے لیے, پولیس کے لیے, انڈسٹری اور اقتصادیات کے لیے ہم نے 8-10 مختلف ایشوز پر سسٹمز کے بنیادی خاکے مختصر کر کے چھاپے تھے. پڑھنے والے کو ایک آئیڈیا ہو جاتا تھا کہ پورے سسٹم کے کیا خاکے ان کے پیش نظر ہیں. ہم نے اس وقت بھی دیے تھے. وہ سب مکمل نہیں تھے, میں نے آپ کو پھر کہا, مگر وہ ایک ریفلیکشن تھی.
اگر نظارہ دیکھنا ہے تو جو بلا سود بینکاری کا جس طرح ایک پورے اقتصادی اور بینکنگ کے شعبے پر جس طرح دیا، اللہ کا شکر ہے جس جس شعبے کا مطلوب ہوگا وہ دیا جا سکتا ہے، لیکن کب دیں گے؟ جب ہم اس میدان میں آنے کی ضرورت ہوگی، جب پراپر ٹائم آئے گا انشاءاللہ بنا دیں گے اس کو۔ اب ایٹ پریزنٹ ضرورت نہیں، ہم اس وقت تعلیمی انقلاب کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اقتدار کی جنگ اس وقت نہیں لڑ رہے، ہم الیکشن میں نہیں ہیں۔ کس کو بنا کر دیں؟ بنا کے دیں اور چھاپ لیں۔ اس ملک میں ہر کام کی نقالی ہوتی ہے، نافذ کسی نے کچھ نہیں کرنا، نافذ کسی نے کچھ نہیں کرنا۔ یہاں آپ ایک پالیسی اناؤنس کرتے ہیں، اگلی جماعت اسی پالیسی کو زیادہ وسائل خرچ کر کے اپنے نام سے چل پڑتی ہے، تو کارکن کہتے ہیں دیکھو جی ہم نے تو صرف اناؤنس کی، انہوں نے عمل شروع کر دیا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ کس مقصد کے لیے؟ یہ اس میں تماشا بن جاتا ہے، یہ مفت میں تماشا بن جاتا ہے، اور کل کو اس کی افادیت نہیں رہتی۔ جب وقت آنے پر آپ پیش کرتے ہیں تو آپ ہی کا دیا ہوا فکر، آپ ہی کا دیا ہوا نظام، آپ ہی کی دی ہوئی روشنی 8-10 لوگ اس کو اپنے طریقے سے رد و بدل کر کے چھاپ چکے ہوتے ہیں۔ جب وقت آتا ہے آپ کا پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو فلاں نے بھی دے دیا ہے۔ اب کس کو کیا پتا کہ فلاں نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ تو فلاں بھی دے چکا ہے، یہ فلاں بھی دے چکا ہے۔ یہ اس ملک میں اتنی بددیانتی اور خیانت ہے، باہر کے ملکوں میں تو ایک ماچس کا ٹریڈ مارک بھی نقل کوئی نہیں کرتا، ایک ماچس اور سگریٹ کا ٹریڈ مارک بھی نقل کوئی نہیں کرتا۔ یہاں تو پورے کے پورے پلان نقل ہو جاتے ہیں، نقل ہونے تک بھی کوئی نقصان نہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ جب آپ پٹ اپ کرتے ہیں، آگے وقت پر پیش کرتے ہیں، تو وہ اتنی جال سازیاں، اتنے لوگ اس کو مختلف ایڈیشن بنا کے پیش کر چکے ہوتے ہیں کہ قوم کہتی ہے جی آپ نے کون سا نیا دے دیا ہے، قوم پھر نیا مانگتی ہے، وہ کہتی ہے تو فلاں فلاں دے چکے ہیں۔ لہٰذا جب دینے کا وقت آئے گا انشاءاللہ دیں گے، آپ اس میں کبھی فکر نہ رکھا کریں، کوئی مایوسی نہ رکھا کریں۔ یہ ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے، آپ کی نہیں ہے۔ جب وقت آئے گا دیں گے۔ اس وقت کوئی آپ سے پوچھے تو اس کو پہلے والے جواب دیا کریں کہ اس وقت تو جو اقتدار کے لیے بڑھ رہے ہیں ذرا ان سے جا کے پوچھئے کہ نظام کیا ہے، ہماری باری جب آئے گی تب ہم سے سوال کر لیں۔ نظام موجود ہے الحمدللہ تعالی۔ اور آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ووٹ قوم نظاموں پر دے رہی ہے۔ آخری بات، اس وقت جو ووٹ پڑھ رہے ہیں وہ نظام پر پڑھ رہے ہیں، لوگوں کا نظام چھپا ہوا دیکھ کر لوگ ووٹ دے رہے ہیں۔ یہاں تو اب منشور ہی کوئی نہیں دیکھتا کسی جماعت کا منشور بھی ہے یا نہیں، کسی جماعت کا دستور بھی ہے یا نہیں، سرے سے وہ بھی کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یہاں تو ایک شخصیتوں کی جنگ چل پڑی ہے، جماعتوں کی دھڑے بن گئے ہیں تو لوگ ووٹ دے رہے ہیں۔ اس نظام کے ساتھ ووٹوں کا یا قوت مقتدرہ میں آنے کا اور قوت نافذہ حاصل کرنے کا، یا پھر ہم آپ کو ووٹ تو تب دیں یا آپ کے ساتھ لگ جائیں کہ اگر آپ کے پاس نظام ہو، تو جن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ نظام دکھا کے لگایا انہوں نے اپنے ساتھ، وہ خود بھی تو لگے ہوئے ہیں نا کسی کے ساتھ، وہ ان کا نظام دیکھ کر لگے ہوئے ہیں۔ یعنی جن کے پاس اپنی جماعتوں کا بھی نظام کوئی نہیں سرے سے، ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ کئیوں کے پاس دفتر ہی نہیں ہے، کئیوں کے پاس جماعتی دستور ہی نہیں ہے، کئیوں کے پاس منشور نہیں ہے، اور کئیوں کے پاس 2-4 صفوں کے منشور ہیں تو سرے سے اوپر سے نیچے تک جماعت کا کوئی نظم ہی نہیں ہے، سرے سے نہ نظم نہ نظام، لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ لہٰذا میں نے ایک لفظ بولا، یہ ڈپریشن میں نہ آیا کریں، خود اعتمادی پیدا کرتے ہیں اپنے اندر۔ کیا؟ خود اعتمادی، کارکن بنتے ہیں، کارکن بنتے ہیں۔ اور میں نے کئی چھوٹی جماعتیں چھوڑ دیں، کئی سپاہیں ہیں، کئی جمعیتیں ہیں، کئی تحریکیں ہیں، کئی جماعتیں اور ہیں، چھوڑ دی، میں نے ذکر نہیں کیا۔ میں نے 2-4 موٹی موٹی جماعتوں کا نام لے لیا۔ آپ جس کے ہاں جائیں لوگ ان کے ساتھ ان کے نظام دیکھ کے لگے ہوئے۔ دعوت فکر پر دی جاتی ہے، یاد رکھیں، دعوت فکر پر دی جاتی ہے، پروگرام پر دی جاتی ہے۔ دعوت مبنی بر فکر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اپنا کردار رکھا جاتا ہے۔ یہ سارا نظام ہے تو آپ آگے بڑھ رہے ہیں، اپنی جماعت کے نظام کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ یہ دوسرا چیپٹر تھا۔ تیسرا تھا اتحاد امت کا ایک سوال
کسی نے سوال کیا ہے کہ اتحاد کے ذریعے انقلاب آئے گا یا انقلاب کے ذریعے اتحاد آئے گا؟ وضاحت فرمائیں۔ میں تو اتحاد کی کوششیں کر کر کے اور اتحاد کے حالات کا دینی مذہبی قوتوں کے اندر جائزہ لے لے کر اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ اب اتحاد انقلاب کے بعد ہی آئے گا۔ اب جن ساتھیوں نے سوال کیا ہے یا جس سمت سے یہ سوال آیا، میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ وہ یہ سوال کرنا چھوڑ دیں گے۔ میں نے جواب دے دیا کہ اب اتحاد کے ذریعے اتحاد ہوگا ہی نہیں، انقلاب کیا آئے گا؟ جی اب یہ انقلاب کے ذریعے اتحاد آئے گا۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، چھوڑیے، اب میں آپ کو کیا بتاؤں۔ یہ ایک ایسا ٹچی سوال ہے کہ اس کا جواب دینے کو بڑا جی کرتا ہے، مگر اوروں کے پردے اٹھتے ہیں، وہ گناہ کی بات ہے، میں کرنا نہیں چاہتا۔ ہمارا اخلاق اور کردار زیب نہیں دیتا۔ محدود سا حلقہ ہو، 8 10 15 20 ساتھیوں کا تو آدمی بات کر لیتا ہے۔ اب یہ ہزار لوگوں کو بتائیں، لوگ کہیں گے دیکھو جی دوسری جماعتوں کے قائدین کو برا بھلا کہا ہے۔ یہ کام میں نہیں کر سکتا، میری مجبوری ہے، ورنہ بڑے جواب ہیں اس کے دینے۔ آپ اتحاد کی بات کرتے ہیں، یہاں ہمارے کسی ایک مہمان نے، ہمارے اس وقت اعتکاف میں موجود کسی بیرون ملک کے آئے ہوئے مہمان نے، بیرون ملک نے کسی ایک جماعت کے، دینی جماعت کے سربراہ سے ملاقات کرنی تھی، اور اس نے ان کو پیغام پہنچایا کہ میں یہاں آیا ہوا ہوں، اور وہ بھی ان کے دوست ہیں جیسے ہم دوست ہیں، جن سے ملاقات کرنی ہے وہ بھی ان کے اسی طرح دوست ہیں جیسے ہم دوست ہیں۔ انہوں نے صرف یہ خواہش کی، آج تیسرا دن ہے، چوتھا دن، کہ صرف میری ٹیلی فون پر بات ہو جائے۔ بیٹے ٹوٹل کتنے ٹیلی فون اب تک ہو چکے ہیں؟ اس وقت تک ان کو بٹھا کر 6 ٹیلی فون ہو چکے ہیں، اور فیکسیں بھی ہو چکی ہیں۔ کیا 6 ٹیلی فون ہو چکے ہیں اور فیکسیں بھی ہو چکی ہیں؟ وہ صرف ٹیلی فون پر ان سے گفتگو کرنا بھی گوارا نہیں فرما رہا۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، یہ ایک ایسی دردناک بات ہے کہ آپ اس کو نہیں چھیڑے تو بہتر ہے۔ یعنی ٹیلی فون پر بات سنیں، ٹیلی فون پر آ کر مجھ سے نہیں، اس مہمان کو جو ہمارے پاس آیا ہوا ہے اور جو ان کا دوست بھی ہے، اس سے، جی ان سے فقط ٹیلی فون پر گفتگو گوارا نہیں کر رہے۔ اور وہ ان کو مدت ہو گئی ان کی دعوت پر جاتے ہوئے اور ہوٹلوں میں رہتے ہوئے، اور ان کی دعوت سے یعنی عزتیں پاتے ہوئے، اور وہ ان کی بڑی عزت افزائی کرتے کرواتے، زندگی گزر گئی۔ اب وہ شاید اب بھی نہیں ممکن ہوگا، چونکہ اب پتہ چل گیا کہ منہاج القرآن کے پاس آ گئے۔ اگر وہ یہاں نہ آئے ہوئے ہوتے، نہیں یہاں آئے ہوئے ہی نہ ہوتے، اور پتہ ہوتا کہ منہاج القرآن آ کے انہوں نے نہیں دیکھا، اعتکاف کا منظر نہیں دیکھا، منہاج القرآن کی کارکردگی کا جائزہ نہیں لیا، بالکل دور ہوتے دیکھے بغیر، پھر ضرور ملاقات ہو جاتی، کیونکہ اس صورت میں جو وہ چاہتے بتا سکتے تھے، جو چاہتے بتا سکتے تھے۔ اب اس لیے ملاقات ممکن نہیں رہی کہ اب وہ جو چاہیں نہ بتا سکتے ہیں نہ یہ مانیں گے، چونکہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھ کر جا رہے ہیں۔ آپ کس اتحاد کی بات کرتے ہیں اور کن سے اتحاد کی بات کرتے ہیں؟ اللہ معاف کر دے، دجال آئے گا تو متحد کر دے گا ان کو، انقلاب آئے گا اور شاید تلوار متحد کر دے گی، کچھ شہادتیں چاہیے، شہادتیں، اس کے بعد اتحاد ہو جائے گا۔ یہ خدا کے لیے، یہ میں نے آپ کو بڑی دکھ کی چند جلی باتیں کہہ دی، اس کے پیچھے بڑی داستانیں ہیں، اس کے پیچھے بڑی داستانیں ہیں۔ 5 6 7 سال کی ایفرٹس ہیں، 7 سال کی ایفرٹس ہیں۔ کتنی؟ ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو اتحاد کی۔ آگے ایک جگہ سوال بھی ہے کہ آپ نے اتحاد کے لیے کتنی کوششیں کی، یہ کیا کاوشیں کی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ کسی جماعت کے سربراہ ہیں، جب آپ کو یاد ہے کہ اشتراک عمل کی کوشش شروع ہوئی تھی، جی، اور الٹیمیٹلی اس میں تحریک جعفریہ نے ہمارے ساتھ اشتراک کے لیے قدم بڑھایا تھا، اور ایک تحریک استقلال بھی آ گئی تھی ساتھ سیاسی جماعتوں میں سے۔ اس وقت ہر مذہبی اور دینی جماعت کے ساتھ اتحاد کی کوشش بیک وقت ہوئی تھی۔ تحریک جعفریہ کے ساتھ اکیلے نہیں کیا تھا،
بلکہ ان سے بھی پہلے اسی وقت ہر دینی مذہبی اور جو زیادہ ہم خیال اور قریب جماعتیں ہیں ان سے زیادہ ان کی طرف تو خالی خط بھیجے تھے اور باقیوں کی طرف تو بڑے بڑے علماء کے اور نمائندگان کے وفود بھیجے تھے. اور میں نے خود ٹیلی فون پر بھی باتیں کی تھی تاکہ ملاقات کر کے ٹائم ملاقات کا لے کر ان سے گفتگو کروں. ایک ہمارے ملک کی بہت بڑی دینی مذہبی جماعت کے سربراہ ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے, ان سے میں نے خود ٹیلی فون پر بات کی اکٹھے ہونے کے لیے. اچھا, سب نے جواب دیا, یعنی واپس جواب ہی نہیں بھیجا. پے در پے رابطے کیے, جن سے جا کے لوگ ملے انہوں نے انکار کر دیا, جن کو خط گئے جواب نہیں دیا, جن کو فون گئے ٹال دیا. جن جماعتوں کے سربراہوں سے بڑی مشکل کی کوششوں کے بعد ملاقات میری ہو سکی, 2-2 3-3 نشستیں ہوئی, انہوں نے بھی دھلا ہوا جواب دے دیا کہ ہم تو جی فلاں کے ساتھ کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور دینی جماعتیں تو کوئی چانس نہیں ہے. جواب یہ میں نے آپ کو 90 سے بھی پہلے کی بات بتا رہا ہوں, 90 سے بھی پہلے 99 کی بات بتا رہا ہوں, تب سے کوششیں شروع کی تھی. ٹال دیا, کوئی رسپانس نہ آیا. ان کا رسپانس آ گیا. ہم نے کہا چلو جن کا رسپانس آیا آغاز تو کر دیں. ابتدا ہوئی. اسی زمانے میں پھر خوش قسمتی سے فون مل گیا میرا کسی ایک بڑی جماعت کے سربراہ سے, بڑی بھی جو کاغذوں پر بڑی ہوتی ہے. سربراہ سے بات ہو گئی, میں نے ریکویسٹ کی اب جواب سنے ذرا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ یقیناً سوچتے, ہم اکٹھا اتحاد کے لیے اکٹھا ہونے پر یقیناً سوچتے, مگر چونکہ اب شیعہ لوگ آپ کے ساتھ مل گئے ہیں تو یہ تو کافر ہیں, یہ تو غیر مسلم ہیں, یہ تو ممکن ہی نہیں کہ شیعہ بھی ہوں اور ہم بھی اکٹھے ہوں, اس لیے اب تو راستے زندگی بھر کے لیے بند ہو گئے. زندگی بھر کے لیے راستے بند ہو گئے. وہ زندگی بھر کے لیے راستے بند کرنے والے ملی یکجہتی کونسل میں بھی وہی شیعوں کے ساتھ ملے, اور جو 5 رکنی جو جماعتی اتحاد نہیں مذہبی بنا, جو شکست اور ریفت کا شکار ہو گیا, اس میں بھی وہ بھی شریک اور وہ شیعہ بھی شریک. جب خود بنایا تو شیعہ ساتھ ہیں, جب کسی اور نے بات کی تو چونکہ شیعہ ساتھ ہیں لہذا قیامت تک راستہ بند ہو گیا. آپ کس اتحاد کی بات کرتے ہیں اور کس کردار کی اور کس فکر کی اور کس نظریے کی بات کرتے ہیں؟ میں نے کہا یہ اتنے بڑے دکھ کی بات ہے, جتنا میں سمجھ چکا ہوں شاید میں بیان نہیں کر سکتا. بس یعنی میں اشارے میں پردے میں کچھ باتیں اشارے کے طور پہ آپ کو دے رہا ہوں. آپ یہ توقع چھوڑ دیں, اللہ پاک معاف کر دے, میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ چور چوری کے مقصد کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں, ڈاکو ڈاکے کے منصوبے کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں, سمگلر ایک وسیع پیمانے پر سمگلنگ کا منصوبہ کرنے کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں, لٹیرے اکٹھے ہو سکتے ہیں, حتیٰ کہ نواز شریف اور بے نظیر ملک کو مل کر لوٹنے کے لیے بھی کسی وقت اکٹھے ہو سکتے ہیں. مگر جن کو اکٹھا کرنے کی توقع آپ رکھتے ہیں یہ اکٹھا نہیں ہوں گے. تلوار آئے گی, جب نظر آئے گا کہ اب شہادت قریب ہے تو تب شاید ان کے سارے اکٹھے ہو جائیں. یہ ایک بات. اب یہاں ایک دوسرا رخ بھی ہے. یہاں ایک آپ کہیں گے اکٹھے تو ہوتے ہیں, ملی یکجہتی کونسل میں بھی اکٹھے ہو گئے. اب میں ایک دوسرا سٹیپ بتا رہا ہوں. اس میں 2-3 جماعتیں ساری جو آ گئی ہیں نا, وہ ساروں کا ذکر اکٹھا میں کر رہا ہوں. ایک سوال خصوصی جماعت اسلامی سے متعلق بھی ہے, تو میں کسی ایک جماعت کا نام لے کر جواب نہیں دینا چاہتا, میں اجتماعی جواب دے رہا ہوں. اب دوسرا رخ اس میں لے لیں. وہ جو اکٹھے ہوتے رہے مختلف وقتوں پر, ان کے اکٹھے ہونے کا حال یہ ہے کہ بس سربراہ اکٹھے ہوتے ہیں, نیچے کوئی اکٹھا نہیں ہوتا. بہت بڑا دھوکہ ہے وہ پوری قوم کے ساتھ, ایک منافقت ہے, ایک دجل ہے, ایک فریب ہے. قوم کے ساتھ بھی دھوکہ ہے اور اپنے ورکروں کے ساتھ بھی دھوکہ ہے. وہ صرف خود اکٹھے ہو جاتے ہیں, 5 یا 7 یا 10 یا 12, ادھر بھی اکٹھے ہوتے ہیں, ادھر بھی. وہ 3 جگہ اکٹھے ہوتے ہیں, 3 یار بنائے ہوئے ہوتے ہیں. آپ نے ملی یکجہتی کونسل کا تماشا نہیں دیکھا؟ بیک وقت نواز شریف کے ساتھ بھی تعلق ہے اور یکجہتی کونسل میں بھی ہیں, اور تھوڑا سا ان میں بے نظیر کے ساتھ تعلق رکھنے والے بھی ہیں, اور یکجہتی کونسل بھی ہے. یہ اکٹھا ہونا کیا ہوا؟ وہ ادھر کھینچ لے جانا چاہتے ہیں, وہ ادھر کھینچ کے لے جانا چاہتے ہیں, وہ خود آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اور یہ اکٹھے بھی ہیں اور اکٹھے نہیں بھی ہیں.
ہوتے ہیں تو اس طرح مذاق خیز طریقے سے. وہ کیوں؟ آپ کی گالیوں سے، لعنت ملامت سے بچنے کے لیے، تان اور تشنیع سے بچنے کے لیے کارروائی کر لیتے ہیں. اس میں کسی ایک آدھ جماعت کا جو بہت تیز ہوتی ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے، وہ ذرا محنت کر کے اکٹھا کر لیتی ہے. اس کو پتا ہے کہ یہ فائدہ اکٹھے ہونے کا اور تو کسی کو جانا نہیں، میں لے لوں گی. اس میں کسی ایک آدھ جماعت کی کارکردگی ہوتی ہے. اور جب اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا وہی ہاتھ دکھا جاتی ہے، کھڑے چوک پر کھڑے چھوڑ کر ہاتھ دکھا جاتی ہے. اکٹھے ہونے والے اکٹھے ہونے پر روتے رہ جاتے ہیں. اکٹھا ہونا اس طرح کا ہوتا ہے. اکٹھا ہونا جب قلوبہم شتیٰ، دل جدا ہوتے، ان کے مدرسے اکٹھے نہیں ہوتے. میں آگے آؤں گا اتحاد کا ہم کیا سمجھتے ہیں مقصد. ان کے مدرسے اکٹھے نہیں ہوتے، ان کے طالب علم اکٹھے نہیں ہوتے، ان کے پیروکار اکٹھے نہیں ہوتے، ان کے عقیدت مند اکٹھے نہیں ہوتے، ان کے ورکر اکٹھے نہیں ہوتے، ان کے ماننے والے کوئی اکٹھا نہیں ہوتا. نیچے تک، نیچے فتوے بھی چل رہے ہیں. کیا فتوے بھی چل رہے ہیں، مخالفتیں بھی ہیں، عداوتیں بھی ہیں. مقامی شہری سطح پر آپس میں سارا ماحول وہی رہتا ہے. اوپر اخبار کے دکھانے کے لیے اور ٹی وی کی خبر کے لیے اکٹھے مل بیٹھتے ہیں. یہ اکٹھا ہونا اگر اس کا نام اتحاد ہے تو ہم اس اتحاد سے بچے ہوئے ہی بہتر ہے. یہ منافقت اور دھوکہ بازی ہے کہ جب وہ اس طرح کا اکٹھا ہو کے پھوٹتے ہیں، چونکہ ہر بار اکٹھے ہو کے پھوٹے ہیں تو قوم اگر ایک گالی دیتی تھی تو پھر 10 گالیاں دیتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ اس گند میں ہم بھی شمع ہوں اور ہم بھی گالیاں کھائیں قوم سے. یہ گندگی ہے. ہم سمجھتے ہیں اتحاد وہ جو دل کے اتحاد ہو، جس میں دل اکٹھے ہو جائیں، اوپر سے لے کے نیچے تک، قائد سے لے کے ورکر تک سب اکٹھے ہو جائیں اور دل و جان سے اکٹھے ہو جائیں. درمیان میں کوئی منافقت، مغایرت اور منافرت کی کوئی دیوار نہ رہے. یک جان یب طالب ہو کر اللہ کے دین کے لیے لڑیں، مریں. ان کا جینا بھی ایک ہو، مرنا بھی ایک ہو. ہم تو اس اتحاد کے قائل ہیں. یہ ابھی نہیں ہو سکتا، یہ ابھی ممکن نہیں ہے. بقایا جو اتحاد کے نام پہ ہو رہا ہے وہ دھوکہ اور فریب ہے. ابھی آپ نے حال ہی میں 2 دیکھے، یکجہتی کونسل بھی دیکھی اور 5 جماعتی اتحاد 2 دیکھے نا، حال ہی میں دیکھے 2 تازہ.